بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ فہیم الحسن تھانوی پاک الحنین کی جانب سے ایک مرتبہ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ مجھے آج یہ بات کہتے ہوئے بہت خوشی بھی محسوس ہو رہی ہے، میرا دل جذبات سے لبریز بھی ہے، اور تمام سامعین اور ناظرین کے لیے یہ بات انتہائی خوشی کا باعث ہے کہ الحمدللہ پچھلے مہینے سے انہوں نے جو عمرے کا سلسلہ شروع کیا تھا سعودی حکومت نے، خیریت کے ساتھ وہ سلسلہ آگے بڑھ رہا ہے، اور سعودی حکومت نے آئندہ کے لیے یعنی 1 نومبر سے خارجی عمرہ شروع کرنے کا اعلان کیا ہے، یعنی دوسرے ممالک کے افراد جو ہیں وہ عمرے کے لیے آ سکیں گے۔ ابھی تک اس سلسلے میں چونکہ ہوٹل کی، وہاں کی رہائش کی اور دیگر جو پیکج میں جو تفصیلات ہیں وہ تو سامنے نہیں آئی ہیں، لیکن جو اصول ہیں اور جو قانون ہے سعودی حکومت کا وہ انہوں نے اس کو جاری کر دیا ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ اس کے اوپر ایک تفصیل آپ کے سامنے پیش کر دی جائے، تاکہ وہ لوگ کہ جو تیاری کر رہے ہیں عمرے کی وہ اپنا ذہن بنا سکیں اور انہیں معلوم ہو کہ کون لوگ عمرے کے لیے جا سکتے ہیں اور کون لوگ عمرے کے لیے نہیں جا سکتے۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ 18 سال سے لے کر 50 سال تک کی عمر کے افراد کو عمرے کی اجازت ملی۔ 18 سال سے کم عمر افراد عمرے کے لیے نہیں جا سکیں گے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ فیملی گروپ کہ جن میں 18 سال سے کم عمر کے بچے تھے وہ فی الوقت عمرے کا سفر نہیں کر سکیں گے، اور اسی طرح 50 سال سے زائد عمر کے مرد اور خواتین وہ بھی عمرے کا سفر فی الوقت نہیں کر سکیں گے۔ دوسری بات یہ ہے کہ جب یہ لوگ اپنا ٹکٹ کرائیں گے تو ٹکٹ کے اوپر جو ان کی روانگی ہوگی، یعنی جس تاریخ کو انہیں روانہ ہونا ہوگا، اس سے زیادہ 3 دن پہلے ان کو اپنا کرونا ٹیسٹ کروانا ہوگا، اور اگر کسی کا خدا نخواستہ کرونا ٹیسٹ مثبت آیا تو اس کو سفر کی اجازت نہیں ہوگی۔ لہذا کرونا ٹیسٹ وہی ویلڈ ہوگا، یہ نہ ہو کہ آپ 3 دن سے زیادہ پرانا کرونا ٹیسٹ لے جائیں، 3 دن پہلے آپ کرونا ٹیسٹ کرائیں، اور وہ اگر آپ کا منفی آئے یعنی نیگیٹو آئے تو پھر آپ کو وہاں پر عمرے کی اجازت ہوگی۔ اس کے باوجود جب آپ وہاں مکہ مکرمہ پہنچیں گے تو مکہ مکرمہ پہنچنے پر آپ کو 3 دن وہ لوگ قرنطینہ میں رکھیں گے، یعنی کوارنٹین کریں گے، آپ کو الگ رکھا جائے گا، 3 دن تک آپ کو عمرے کی اجازت نہیں ہوگی۔ یہاں پر یہ بات ذہن میں رہے کہ چونکہ پاکستان سے جو لوگ جائیں گے وہ اپنا احرام باندھ کے جائیں گے، اور ان کو میقات پہ گزرنے سے پہلے ان کو احرام باندھنا لازمی ہوگا، تو یہ بات ذہن میں رہے کہ اب جو لوگ عمرے کے لیے جائیں گے ان پابندیوں کے ساتھ تو وہ 3 دن تک احرام کی حالت میں وہاں پہ موجود رہیں گے، اور 3 دن بعد ان کو عمرے کی اجازت ملے گی۔ عمرے کی اجازت ان کو اس ایپ کے ذریعے ملے گی جس کا نام اعتمرنا ہے، اور وہ وہاں پر آپ کو اپنے موبائل میں ڈاؤن لوڈ کرنی پڑے گی، اور موبائل میں ڈاؤن لوڈ کرنے کے بعد پھر آپ اپنے ویزے اور پاسپورٹ کی تفصیل اس کے اندر جب فیڈ کریں گے تو آپ کو اس کے اوپر ایک وقت ملے گا، اور اس وقت میں جا کے آپ عمرہ ادا کر سکیں گے۔ یہ بات بھی ذہن میں رہے کہ اس وقت عمرے کے لیے انہوں نے کم سے کم 50 افراد کی قید لگائی ہے کہ 50 افراد کا ایک گروپ بنے گا اور وہ عمرے کے لیے جائے گا۔ یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ 50 افراد کا گروپ کیسے بنے گا؟ تو جو کمپنی آپ کو ویزا دے رہی ہے، جس شرکے کا ویزا آپ کے پاسپورٹ پہ ہوگا، وہ کمپنی 50 افراد کا گروپ بنانے کا اختیار بھی رکھتی ہے، اور اسی کے گروپ کے 50 افراد کو ایک وقت دیا جائے گا اور وہ لوگ جا کے عمرہ کریں گے۔ اس گروپ کے ساتھ اس کمپنی کا ایک شخص بطور گائیڈ کے ہونا لازمی ہے، تاکہ خدا نخواستہ کسی وقت کسی مرحلے پر اگر کوئی مشکل ہوتی ہے یا کوئی پریشانی ہوتی ہے تو اس کے لیے وہ اس کے یعنی کمپنی کے معاملات کو وہ دیکھ سکے۔ تو اس کے بعد جب آپ عمرہ کر کے آ جائیں گے تو دوبارہ عمرے کے لیے آپ کو پھر دوبارہ گروپ کی صورت میں جانا ہوگا، اور اس کے لیے بھی نئے سرے سے وقت لینا ہوگا۔ اسی طرح مدینہ منورہ میں جب آپ پہنچیں گے تو مدینہ منورہ میں بھی آپ کو حرم میں جانے کے لیے، مسجد نبوی میں جانے کے لیے اور زیارات میں جانے کے لیے، یعنی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ اطہر پر سلام پیش کرنے کے لیے آپ کو اسی ایپ کے ذریعے آپ کو وقت لینا پڑے گا، اور وقت لینے کے بعد پھر آپ وہاں پر یعنی جا سکیں گے،
اور وہاں پر جا کر آپ اس وقت میں نمازیں ادا کریں گے اور اسی وقت میں آپ نے وہاں پہ زیارت کرنی، جو وقت آپ کو دیا جائے گا اسی محدود وقت میں آپ نے داخل ہونا ہوگا مسجد میں اور اسی میں نکلنا ہوگا، اور وہاں پہ بھی آپ کو گروپ کی صورت میں لے جایا جائے گا اور گروپ کی صورت میں آپ آئیں گے۔ اسی طرح ایک نئی پابندی جو ابھی سنائی دی گئی ہے اور بعض ان کے نوٹسز میں انہوں نے اس کو بیان کیا ہے کہ ہوٹلوں میں جو رہائش ہوگی وہ 2 افراد سے زیادہ ایک کمرے میں نہیں رہ سکیں گے، یعنی اب وہ تصور کہ ایک کمرے میں 4 یا 5 افراد ٹھہریں، اب یہ تصور ختم ہو گیا۔ اب ہوٹل جو ہے وہ کم سے کم 2 افراد سے زائد اس میں نہیں ٹھہر سکیں گے، اور ایک فیملی اگر اس میں 5 افراد ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس فیملی کو کم سے کم 3 کمرے لینے پڑیں گے، اور ان 3 کمروں کے بعد یعنی جو اگلی فیملی کو جو کمرہ ملے گا تو وہ 2 کمرے چھوڑ کے دیے جائیں گے۔ اس طریقے پر ہوٹلوں کے اندر رہائش کی بھی انہوں نے جو اس کو بھی لمٹ کر دیا ہے کہ بہت کم لوگ اس میں رہائش میں رہیں گے، اور اس وجہ سے یہ چیز نظر آ رہی ہے کہ جو آئندہ پیکج آنے والے ہیں، جو آئندہ عمرے کے جو اخراجات آنے والے ہیں، ان میں بہت زیادہ اضافہ ہو سکتا ہے۔ ایک کمرہ کہ جو پہلے 4 افراد شیئر کیا کرتے تھے، آپ جب جاتے تھے ایک کمرہ لیتے تھے تو 4 افراد اس کو شیئر کرتے تھے، اس کا کرایہ 4 افراد پہ شیئر ہوتا ہے، اب وہ 2 افراد پہ شیئر ہوگا، تو یقینی بات ہے کہ وہ تقریباً دگنے کے قریب پیکج جو ہے وہ بڑھنے والا ہے۔ اسی طریقے پر سفر کے لیے انہوں نے پابندی لگا دی ہے کہ ہر سیٹ کے اوپر، چونکہ 2 سیٹیں ایک سائڈ پہ ہوتی ہیں، 2 سیٹیں ایک سائڈ پہ ہوتی ہیں، تو ہر سیٹ کے اوپر ایک آدمی جو ہے بیٹھے گا اور ایک شخص جو ہے وہ بیٹھے گا، اس کے علاوہ دوسرا شخص جو ہے وہ وہاں نہیں بیٹھ سکتا۔ اس طرح اگر 50 سیٹ کی بس ہیں اور اس بس میں 50 سیٹیں ہیں تو وہ محدود ہو کے 25 تک رہ گئی ہیں، یعنی بس میں بھی آدھے مسافر ہوں گے تو بس کا کرایہ بھی دگنا، ہوٹل میں بھی اگر 2 افراد ہوں گے تو ان کا کرایہ بھی دگنا۔ بہرحال لیکن اس میں گھبرانے کی اور پریشانی کی بات نہیں ہے، کیونکہ یہ سب تجرباتی بنیاد پہ ہو رہا ہے۔ الحمدللہ اللہ تعالیٰ کا اس پر جتنا شکر ادا کیا جائے، اور ہم ابھی بھی دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ سے کہ یہ کووڈ-19 سے اللہ تعالیٰ پوری دنیا کو محفوظ رکھے۔ کچھ جگہوں پہ نئے سرے سے پھر ایک لہر اٹھ رہی ہے، اللہ تعالیٰ اس سے محفوظ رکھے، لیکن اللہ کا شکر ہے کہ حرم میں جو لوگ آئے وہاں پہ کوئی بھی کووڈ کا کیس مکہ میں ابھی تک وہ نہیں نکلا، اور مکہ مکرمہ میں کوئی شخص بھی ابھی تک کورونا کا مریض نہیں نکلا۔ اسی طرح حرم نبوی میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے روضے کے اوپر جو لوگ حاضر ہو رہے ہیں وہ اس کی زیارت بھی کھول دی گئی ہے، مقامی لوگ اس سے مستفید ہو رہے ہیں، مسجد میں نمازیں بھی شروع ہو گئی ہیں، وہاں پہ بھی الحمدللہ کوئی کورونا کا کیس نہیں نکلا۔ تو اگر یہ سلسلہ اسی طرح شروع ہو اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ اسی طریقے پر یہاں پہ بھی حفاظت رہے اور کورونا کا مسئلہ نہ ہوا، تو یقینی بات ہے کہ امید ہے کہ 1 مہینے میں 1.5 مہینے میں ساری چیزیں واپس اپنی طرف واپس لوٹ جائیں گی، اور ہم دوبارہ اسی طریقے پر عمرہ کر سکیں گے جیسے اس سے پہلے کرتے رہے۔ یہ چند معلومات تھیں جو کہ آئی تھیں، میں نے کہا کہ آپ کے ساتھ یہ شیئر ہو جائیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کیجئے، اللہ تعالیٰ کرم کا معاملہ فرمائے، اللہ تعالیٰ دوبارہ حرم کی رونقیں بحال کرے، اور ہم سب کی آنکھوں کو اللہ تعالیٰ زیارت حرمین الشریفین سے اللہ تعالیٰ دوبارہ ہماری آنکھوں کو منور کرے اور ہمارے دلوں کو ٹھنڈا کرے۔ بہت شکریہ، وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔